السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد. ویلکم بیک برادرز اینڈ سسٹرز. ہمارا انٹروڈکٹیو سیشن جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور پچھلے سیشن میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے گفتگو فرمائی کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سا پیراڈائم ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم قرآن کی احادیث کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اور انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر ہم ڈیفینیٹلی پھر اینڈ آف ٹائمز کو اور سائنس آف دا لاسٹ ڈے کو بھی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس دائرے سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں اس دائرے کے اندر جب تک رہیں گے انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں گے. اس دائرے سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آج کے دور میں جو لوگ نکل رہے ہیں وہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. آج سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے اس دائرے سے باہر نکلے اور وہ گمراہیوں کے راستے پہ چل پڑے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن کچھ سوال ابھی بھی تشنگی آپ کہہ لیں، وہ میری اپنی ذاتی بھی ہے، اور کچھ احباب کے کوشچن بھی میرے پاس تھے، اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے، اس لیے ہم نے یہ ایک آپ سمجھ لیں پارٹ 2 ہے ہمارے انٹروڈکٹیو سیشن کا. تو اس کی سب سے پہلے تو شیخ سوال یہی تھا، وہ پھر بات ہماری جو ہے نا اصولوں کی طرف چلی گئی کہ یہ جو وقت ہے 21ویں صدی، اس کو اینڈ آف ٹائمز ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. اب یعنی کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ جو آپ نے پہلے اپنے سیشن میں بیان کر دیے ہیں، ان کی بنیاد پہ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ وقت، یہ دور، یہ زمانہ آخر الزماں کہلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. طالبان کی آپ دیکھ لیں، یہ پیش قدمی ہو، سیریا کے اندر جنگ چھڑ جائے، کوئی چیز چھڑ جائے تو فوراً لوگ وہ حدیثیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں فیس بک پہ. دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. حالانکہ جنگیں سیریا میں پہلے بھی ہو چکی ہیں، پہلے بھی بہت زیادہ ہلاکت ہو چکی ہے، پہلے بھی قتل و غارت ہو چکی ہے. تو طالبان پہلے بھی آئے تھے، اس وقت بھی وہ خراسان والی ساری حدیثیں بیان کرنے لگے تھے، پھر وہ ان کا ڈاؤن فال آیا، ابھی وہ پھر اپرائز ہوئے تو پھر وہ کہنے لگے. پھر یہ انڈیا والے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب پہ کہ وہ ہر چیز کو غزوہ ہند کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو ہمارے خلاف بھڑکا دیتے ہیں. صحیح بات ہے، وہ پھر ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ہم نے دلی کے اوپر جا کے پرچم لہرانا ہے. تو یعنی کہ یہ ساری گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ قبول کیا ہوا ہے کہ یہ آخر الزمان ہے، یہ اینڈ آف ٹائم. اور جیسے آپ نے پچھلے سیشن میں کہا بھی کہ بھائی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا باقاعدہ 2012 پہ، تو ایک کنفرم بات ہے کہ بھائی یہ آنے والا ہے. تو آپ اب وہ اصولوں کی روشنی میں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ پلیز اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بھائی یہ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں معتدل رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، ہم اس کو روک نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی. ایک کریکٹر آتا ہے ابن سیاد کا، آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا، بالکل، جس کو بعض صحابہ قسم اٹھا کے کہتے تھے یہ دجال ہے. ٹھیک، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے دجال میں جا کے. لیکن دیکھیں وہ اس دور میں ہی سمجھ رہے تھے کہ اینڈ آف ٹائم، اینڈ آف ٹائم ہے. 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے وسلم کے زمانے میں وہ سمجھ رہے تھے دجال آ گیا. پھر اب دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو لوگوں نے امام مہدی سمجھ لیا یا قرار دیا کہ انہوں نے وہ دوبارہ ریفارم کر دیا. وہ خلافت اللہ منہاج النبوہ دوبارہ آ گئے، عمر ثانی بھی کہتے ہیں. لوگوں نے اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا چیزوں کو. بالکل. تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی کہ شروع سے ایسے سمجھتے آ رہے ہیں. ہاں، لوگ سمجھتے آ رہے ہیں، لوگوں نے چیزوں کو اپلائی کیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غزوہ ہند، آپ کبھی جو ہے وہ ہمارا کلاسیکل لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ارض ہند ہندوستان کو نہیں کہا جاتا. ہاں، یہ بھی ایک بات. ہاں، وہ جو پرانے ہیں وہ کہتے تھے کہ ارض ہند جو ہے نا عربوں کے ہاں، وہ یہ عراق اور سیریا یہ سرزمین تھی، یا انڈس ریور کے پرے پرے جو، ہاں، مختلف اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو لوگ اس پہ اپلائی کرتے رہے، یعنی کہ یہ انڈیا پہ اپلائی کرتے. ہاں، تو اس لیے یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا، یہ ایکسرسائز ہر دور میں ہوتی رہی ہے، وقت کو آخر الزماں کی طرف لے کے جانا. ہاں، اور اس میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، مطلب 2 انگلیوں کتنے قریب ہیں. لیکن اب دیکھیں اس قرب کو بھی 1500 سال گزر گیا. اب وقت کون سا وہ رسول اللہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح قریب ہے، ہاں، یہ تو اللہ جانتا ہے. 1500 سال. لیکن اس سے بات سمجھ میں کیا آتی ہے، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا ہے نا قرب، اس میں اصل میں تذکیر مقصود ہے.
کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہیں. اس میں اصل مقصود تذکیر تھی, واضح نصیحت. اچھا, یعنی قیامت کو قریب سمجھو کہ آئی کہ آئی, ڈر جاؤ اور عمل شروع کر دو. مطلب اگر تو آپ نے کسی کو عمل پہ موٹیویٹ کرنا ہے تو کل قیامت آئی, صبح آئی کہ شام کو آئی, اور بندہ مر گیا تو اس کی تو آ گئی. یہ انداز ہونا چاہیے. ہاں, جب آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے قرآن کو اور حدیث کو, تو پھر اب آپ دیکھیں, پھر ابھی آپ کو آثار نظر نہیں آتے. اب یہ بھی ایک, یعنی کہ جو ہمارے پاس علم ہے قرآن و سنت میں اینڈ آف ٹائمز کا, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو ابھی ہمیں دور ہی کوئی آثار نظر نہیں آتے. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے امام مہدی کے ظہور کی ڈیٹس دینا شروع کر دی, ٹھیک ہے, کنفرم ڈیٹ, ہاں کنفرم ڈیٹ دینا شروع کر دی. میرے خیال میں یہ سب ایگزیجریشن ہے, یہ غلوف ہے, اور یہ ایکسرسائز بہت دفعہ ہوئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ہاں ایک سسپینس ہے, باقی یہ کہ ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بات نہ کریں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اعتدال کے ساتھ گفتگو کریں, قطعیت کے ساتھ نہ کریں, قطعیت کے ساتھ نہ کریں, سرٹینٹی کے ساتھ نہ کریں. ٹھیک ہے, کہ اب یہ جو طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان میں, تو اب خراسان سے وہ جھنڈے نکلیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ان روایتوں کو نکالیں اور ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ڈسکس کریں, وہ بھی ڈسکس کریں کہ ان روایتوں کی صحت و ضعف میں کیا اختلاف ہے. ٹھیک, تو ہر دور میں لوگوں نے یہ کام کیا, ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے, ایک بات تو یہ ہوگی, اور لوگوں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرتے رہیں گے. اور ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ چلیں اس حد تک بہتر ہے کہ لوگ کسی اور فضول مشغلے میں نہیں مبتلا, چلیں یہ کام کریں. لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی معتقدات بنا لینا اور اسی کے پیچھے پڑ جانا, اسی ایک خاص قوم سے نفرت کرنے لگ جانا اور ایک خاص قوم سے محبت کرنا شروع کر دینا, اسی کی بنیاد پہ کالم لکھنا اور اپنا سارا زندگی کا مقصد حیات اسی کو بنا لینا, ساری انرجی اسی پہ لگا لینا, تو یہ غلوب ہے, یہ ایگزیجریشن ہے. ایسے آدمی کو یہ کہیں گے بھائی قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے بجائے نا قیامت کی تیاری پہ زور. ہاں, جب تیاری کی بات کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ شام کو آئی یا صبح آئی, اگر اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں. لیکن اب آپ نے کہا نا کہ یہ ذہنی چسکا زیادہ بن گیا. آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ جی آپ فیوچر کو پریڈکٹ کریں, بس ہر آدمی فیوچر کو جاننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, حال میں جینا نہیں چاہتے ہم. ٹھیک ہے, یاد ماضی عذاب ہے یار, اب اس سے تو ہم ویسے ہی جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور مستقبل میں اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ ایک فینٹیسی میں رہنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک, حال میں رہیں گے تو جد و جہد کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, جد و جہد کرنی پڑے گی نا. آپ مظلوم ہیں, آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو دبا لیا گیا ہے, آپ پہ دوسروں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے, آپ کو قربانی دینی پڑے گی, ایثار کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, باہر نکلنا پڑے گا دین کو پھیلانے کے لیے, گالیاں کھانی, سارا کچھ ہوگا. لیکن آپ اگر فیوچر کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, یہ مہدی آئے, یہ عیسیٰ آئے, سارے کام وہ سنبھال لیں گے, آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, وہی جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهبا انت وربک فقاتلا انا هاہنا, ہم تو یہ بیٹھے, آپ جائیں جو ہے وہ قتال کریں, ہم تو بیٹھے. تو بس یہ ہے کہ ہمیں جد و جہد نہ کرنی پڑے, ہمیں دین کے لیے نہ ہلنا پڑے. کوئی آئے اس قسم کی کرشماتی قسم کی شخصیت آئے اور وہ ہمارے سارے مسائل حل بدل کے رکھ دے. سیریا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, اللہ تو کہتا ہے بھائی اٹھو, محنت کرو, مطلب مسائل کو سمجھو اور پھر ایک سمجھداری کے ساتھ, اور پھر یہ ثابت کرنے لگ جانا کہ اس لیے ہو رہا کیونکہ میں نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی. یہ نہیں, یہ انداز سے نا ہم نے اور مار کھائی ہے, اور مار کھائی ہے. تو اس سے ہم عمل سے دور ہوئے ہیں. بدقسمتی سے اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہم عمل سے دور ہوئے. یہ بہت اہم بات ہے. تو شیخ یہ مطلب دلیل کے طور پر جو مطلب بات کرتے ہیں کہ یار کسی کو بھائی کو یہ کہا نا کہ وہ جب سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہے تھے ان چیزوں کی, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یار آپ کو فلم دیکھتے ہو ہالی ووڈ کی, ہاں جی, اس میں پورٹل ڈیمینشن ڈیموشن کی بات ہوتی ہے, اور پھر آپ جو آ کے ہمیں سنانا, وہی فلم ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہو. تو اس نے ایک بات کی, کہتا ہے بھائی دیکھو میں فلم آپ کو سنا رہا ہوں یا نہیں, یہ اس کو تو چھوڑ دو نا, یہ تو میری ذاتی چیز ہے, لیکن ہر کوئی اس پہ فلم بنانے لگ گیا. یہ تو ایک اہم بات ہے نا, پوری دنیا کا فینومینا اس کے ارد گرد گھومنے لگ گیا کہ دی اینڈ از نیئر. یعنی کہ ہر مذہب کی جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, بڑے جو لوگ ہیں, اب وہ یہ بات کرنے لگے, تو اب ان کے مطابق
یعنی کہ ان کے مطابق یہ دلیل بن جاتی ہے کہ جب ہر بندہ یہ گفتگو کر رہا ہے نا، اور اس لیول پہ گفتگو کر رہا ہے کہ باقاعدہ چائنا نے اپنے زمین دوز ٹینکرز بنا لیے ہیں جہاں پہ اگر جب آئے گی تو ہم نیچے رہ جائیں گے، مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تاکہ زمین نے تو بیڑا غرق ہونے والی ہے، اس کا تو خاتمہ بڑا قریب آ گیا ہے. تو جو نیچرل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بھی کہہ دی خاتمہ قریب آ گیا. تو کہتا ہے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے دنیا کا، کوئی ایک مذہب نہیں ہے دنیا کا جو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اینڈ ہے. فلمیں آنے لگی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کے بارے میں جو ہے نا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوری دنیا میں ابھی ایسا کیوں ہونے لگا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ گفتگو ہونا شروع ہوگی، فلمیں بننا شروع ہوگی؟ دیکھیں ہمارے ہاں انٹلیکچوئل تھاٹ کے نام سے جو سودا بیچا جا رہا ہے نا، اس کو بیچنے والے 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک اول درجہ کے ہیں جن کو سننے والے نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. دوسرے درجے دوم کیٹیگری کے ہیں. اچھا زیادہ جو پاپولر ہے نا وہ 3rd کیٹیگری کے لوگ ہیں. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، جن کی باتیں اگر پبلک کا سٹینڈرڈ جو تھنکنگ ہے وہ بہت ڈاؤن ہے. ہاں اس لیے کہ کسی صاحب علم کے سامنے ان کی باتیں رکھیں گے نا تو وہ تو ہنس پڑے گا اس کے اوپر. اس کا فلٹر، یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ صاحب جو علم ہوتا ہے اس کا فلٹر بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ ایک دم سے اس کی بات جب فلٹر پہ گزرتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو گندی بات ہے یار، یہ کیسی بات ہے، فلٹر اتنا مضبوط ہے. تو اب دیکھیے پہلی بات تو ہم نے ابھی آپ سے عرض کر دی نا کہ یہ بات کی دی اینڈ آف ٹائم ہے، یہ تو صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے ہائپ ایسی رہی ہے. ہاں ایسا ہی رہا، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کو جوڑنے کی کوشش کی، ہر دور میں کی گئی. ہمارا کلاسیکل میڈیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ایسا ہی پروپوگیٹ زیادہ ہو گیا. نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ جو ہے وہ فلمیں بنا رہا ہے، مجھے بتائیں کیا وہ دل سے سمجھتے ہیں یا وہ ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بھی پوائنٹ. اگر دل سے سمجھتے ہوتے تو ان کے عمل پہ کوئی فرق پڑتا، وہ ریئلٹی کی تلاش کے لیے نکلتے. وہ بیسیکلی دیکھیں کیپٹلزم کے دور میں ہم اس کی چھتری کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں. پیسہ یہاں تو یہ ہے کہ کیا چیز کیسے بیچنی ہے، کس کو کیش کر سکتے ہیں. سیل دس پین، یہ پین جو ہے نا وہ مجھے بیچ کے دکھاوا ہے. یہ جملہ کتنا معروف ہوا تھا، یہ بھی ہالی ووڈ کی ایک فلم کا ہی تھا. تو اب تو بیسیکلی سارا آپ کا کیپٹلزم ہو، ساری آپ کی سوشل سائنسز ہوں، سارے آپ کے ہیومینٹیز کے علوم ہوں، وہ سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں کہ پیسے میں کیسے اضافہ کیا، ٹھیک، اور مسلسل اضافہ کیسے ہو سکتا. تو اینڈ آف ٹائم کو وہ بیچ رہے ہیں، کیش کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے اندر آپ کہہ لیں ان کی کیوریوسٹی کا وہ فائدہ اٹھا. مجھے بتائیں صرف اینڈ آف ٹائم پہ نہیں فلمیں بن رہی اس وقت. اب آپ دیکھیں ہر دوسری فلم میں آپ کو ایک تو یہ میجک نظر آئے گا، جادو. ہاں اب جادو کا زمانہ، $1 بلین. ہاں یہ ہیری پوٹر کیا ہے، $1 بلین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اصل میں اس دنیا سے اکتا گیا، یہ اب اسے کوئی اور دنیا چاہیے. یہ ہمارے بسوں باہر ہے، یا تو کوئی جادوئی چیز آئے اور ہر شب بدل دے، اور وہ ایک فینٹیسی کی ایک امیجنری ورلڈ میں رہنا چاہتا ہے، فینٹیسی کو تسکین پہنچانے کے لیے مواد پیدا کرتے تھے. جس طرح ارطغرل ہماری ایک جبلت کی تسکین ہو رہی ہے بس. جس طرح ارطغرل ہٹ ہوا کیونکہ ہمارے پاس مسلم ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس لیول کے فیصلے کرے جیسے ارطغرل کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا یار ارطغرل ہٹ ہو گیا، یار یہی بندہ عمران خان جو ہے نا اصل میں اس کو ارطغرل کی طرح ہونا چاہیے. تو آپ یہ والی بات کو فینٹیسائز کر لیتے ہیں اس بندے کو، پھر ظاہر بات ہے وہ بندہ بکتا زیادہ کہ یار ہیرو تو یہ ہے، بندہ تو یہ ہونا. سودا بیچنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا. انسانی جبلتوں میں دیکھیں نا، سیکس کی جبلت تھی، اس کے اوپر بنایا انہوں نے بکا. رومانس کی جبلت ہے، بکا، ٹھیک ہے. اور کیا اس کو. ہاں اسی طرح جو ہے وہ یہ جو انسان کے اندر نفرت کی جبلت ہے، یہ جوکر مووی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچا انہوں نے. یہ اصل میں انسانی جبلتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب جو اس وقت ٹاپ پہ چیز جا رہی ہے نا، اس وقت آپ والی بات یہ ہے، اب مجھے مطلب آپ کی بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے. اس وقت ٹاپ پہ ایک سیریز جا رہی ہے منی ہیز. اب وہ ساری کی ساری پتہ ہے کہ چوری پہ ہے. انڈیا میں باقاعدہ چھٹی کی گئی ہے کمپنیز کے اندر کہ آج اس کی جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہا ہے، چھٹیاں ہوئی ہیں اور وہ ساری فلم چوری پہ ہے. تو اب میں جب اس کو دیکھا نا کہ ٹاپ پہ کیوں گئی ہے تو اس کی ایک وجہ کیا ہے، بھائی عوام غریب جائی جا رہی ہے نا، ایک طبقہ اتنا امیر ہوتا جا رہا ہے، تو اب ان کا دل کیا ہے، ویسے تو یہ دینا کوئی نہیں، تو چوری کرنے کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں اس میں، اور وہ اس کو پھر وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش، اس میں ساری ہمدردیاں چوروں کی سائڈ پہ. سوشلزم کیوں بکا؟ سیدھی بات ہے، اسی وجہ سے ایک اسپیس غریب کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ادھر سے پیسہ. اب آپ جو مرضی کہیں، دیکھیں آپ
کا عمران خان کے بارے میں جو بھی آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ایک بات اہم ہے کہ لوگ تنگ تھے پیپل پارٹی سے بھی اور نواز شریف سے بھی. بالکل ٹھیک ہے، آ کے گئے تھے تو ایک تیسری فورس نکلی. ٹھیک ہے، ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے کیا چیز بک رہی ہے ضروری نہیں کہ لوگوں کا وہ عقیدہ بھی ہو. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے عارضی طور پہ، بعد میں وہ جھاگ وہی والی بات. یہ عارضی موضوعات ہیں، یہ عارضی موضوعات ہیں. مطلب ویسے تو یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ چینج ہو جائیں. ہاں، لیکن یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ایک ان کا غلغلہ ہے، یہ غلغلہ ایک وقتی دور کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کے بعد یہ اپنے اس کے رفتار کے ساتھ پیس کے ساتھ آ رہے تھے ماضی میں، اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہو. یعنی موضوعات بن جائیں گے. آپ کا یعنی کہ اس پہلے سوال کا جواب یہی ہوا کہ اس دور کو آخر الزماں کہنا تو یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو دور کو آخر الزماں سمجھ رہے ہیں. یہ صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا کہ وہ تو دجال نکال لیا تھا انہوں نے. وہ تو ڈیفینیٹلی پھر کلیریفائی ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ دجال نہیں، کیونکہ اس کے یہ سائنس ہوں گے. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب میڈیا کی وجہ سے وہ پروپوگیٹ زیادہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ کیوریوسٹی جو ہے اور جو ہماری بلیوز ہیں اور عوام کا اس سسٹم سے اک جانا ہے، اس کو وہ کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی اور اگر وہ چاہتے کہ واقعتاً آ رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے عمل میں، ان کی پالیسیز کے اندر، ان کی چیزوں کے اندر اس کا اظہار ہوتا. سب سے بڑی بات ہے میڈیا کو سٹوری چاہیے. میڈیا کو سٹوری چاہیے. ہاں، فلم سٹوری پہ چلتی ہے نا، اور یہ سٹوریاں بیسٹ ہیں. سٹوریاں تو ساری ختم ہو گئی آپ کے پاس. مطلب محبتیں آپ نے دکھا لی، بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات. مطلب بالی ووڈ کے اوپر ایک وقت میں یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یار ہر دوسری فلم میں ایک ہی کہانی، سیم کہانی ریپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ڈرامے اور ان کی فلمیں، ٹھیک ہے. تو نئی سٹوری کیا کرتی ہے؟ جان پیدا کرتی ہے فلم کے اندر، مووی کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب وہ اصل میں نئی سٹوریز لے رہے ہیں. اب ان سٹوری سے بھی لوگ اک جائیں گے. یعنی کہ انسانی سٹوریز نہیں مزہ آ رہا تو اب سپر نیچرل سٹوریز پیدا کریں. ایلینز اب دیکھ لیں بہت زیادہ موویز میں آ رہے ہیں، وہ بھی آ کے گئی. اب وہ اک جائیں گی، اب کوئی نئی مخلوق آ جائے گی، کوئی نئی سٹوری پیدا کر دیں گے. اچھا شیخ، دوسرا جو سوال بہت اہم ہے، جو مجھے واقعی بہت زیادہ اپیل کرتا ہے اور میں اس بارے میں بہت سوچتا تھا کہ ایک شیخ میرا یہ رائے ہے اور آپ پلیز اس کی اصلاح کریں گے کہ مطلب اینڈ آف ٹائمز کو بندہ جب کولیکٹیولی ایک ہی دفعہ پڑھے نا، ایک ہی دفعہ، تو اگر کوئی بھائی ہمارا یہ انشاءاللہ جو بھی آڈینس ہماری اس سیریز کو کنسسٹنٹلی ساری سیریز کو دیکھے گی نا انشاءاللہ اینڈ تک، جو بھی اس کی 8-10 ایپیسوڈز بنتی ہے، تو پورے ورلڈ ویو ایک قائم ضرور ہوتا ہے. ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں اس کا ایک ذہن کلیئر ہوتا ہے کہ یعنی کہ امت کس طرف جائے گی. اس طرف جائے گی تو اس وجہ سے جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ اقدام اٹھائے، اور اگر وہ فلاپ ہوگی، ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی، تو کیوں جائے گی؟ کیونکہ وہ حدیث میں جو اینڈ آف ٹائمز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس وجہ سے جائے گی. تو ایک سولوشن پیدا ہوتا ہے، ایک سولوشن ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار اب ہمارے نبی نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ تھپڑ ایک دم سے اچانک ہے وہ بڑا زور سے لگتا ہے، اچانک سے تھپڑ ہے وہ بڑا زور سے لگتا ہے، لیکن بتا کے آئے نا تو بندہ اس کی تھوڑی سی تیاری کر لیتا ہے. تو بہرحال میرا یہ ماننا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز امت کو آن بگر لیول، آن بگر پلیٹ فارم ایک تیار کرنے کی بھی بات تھی، کیونکہ کچھ خاص علاقے ہیں اینڈ آف ٹائمز میں اللہ کے نبی نے بہت زیادہ بیان کیے. ان میں ہمارا یہ خراسان کا بہرحال علاقہ تو ہے، ہند کا علاقہ ہے، استنبول ہے، اسی طرح وہ سیریا کا علاقہ ہے. تو کچھ علاقے ہمارے نبی نے بہت زیادہ بیان کیے. تو آپ یعنی کہ جب ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کے طور پر ایک ورلڈ ویو ضرور قائم ہو جاتا ہے جب آپ کولیکٹیولی ان ساری چیزوں کو سمجھیں، اور ایک ایمرجنسی والی صورتحال کریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ والی بات کہ پھر بندہ عمل کو جو نکھارتا ہے نا اس کی بنیاد پہ وہ زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا بجائے اس کے جو اس چیز کو نہیں جانتا. تو میں اب یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ام القرآن ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ فاتحہ ہے. اسی طرح ام الحدیث یعنی کہ حدیثوں کی ماں اگر کسی کو کہا جاتا ہے وہ حدیث جبریل ہے. تو اب حدیث جبریل 4 چیزوں کا نام ہے، اسلام ہے، احسان ہے، ایمان ہے، اور پھر اینڈ آف ٹائمز بھی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بھی پوچھا. تو اب اس حدیث کو جب بیان کیا جاتا ہے تو عقیدے کے طور پہ تو بیان کیا جاتا ہے. بہرحال اینڈ آف ٹائمز ہمارے علم غیب کے ایمان سے تو تعلق کم از کم ضرور رکھتے ہیں. اگر ہمارے نبی نے کہا ہے نا کہ دجال جیسی کوئی شخصیت آئے گی، تو بھائی اگر کوئی انکار کرے اس کا کو نہیں آنی، یعنی فضول باتیں ہیں، تو اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کوئی حکم تو لگے گا. اگر کوئی کہتا ہے یار امام مہدی کی ہم بھی باتیں بوتے ہیں، یہ ایسے جس طرح آپ سر سید احمد خان کے پچھلے سیشن میں باتیں کر رہے تھے، تو یہ ڈیفینیٹلی عقیدے پہ اثر تو پڑتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حدیث
جو کہ اتنا اہم مقام رکھتی ہے مدارس کے اندر اور اسلامک تھاٹ کے اندر، اس میں ان 3 چیزوں کو ہی کیوں بیان کیا جاتا ہے زیادہ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اینڈ آف ٹائمز کو بیان ہی نہیں کرتے، یہ بھی ایک غلوبی والی بات ہے، لیکن جس طرح ان 3 کو بیان کرتے ہیں تو چوتھی کو بھی بھائی اسی طرح بیان کریں. ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ہے ہر جگہ پہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی حدیث ہے کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی ہے کہ ممبر محراب سے اس کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی لاسٹ جمعہ میں نے دجال پہ سنا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر اٹ. تو اس بارے میں آپ یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے، یعنی کہ اس بارے میں آپ کا کیا ہے، یعنی کہ عقیدے پہ اینڈ آف ٹائم کے ساتھ تعلق کتنا زیادہ، ایمان بالغیب کے ساتھ کیا ہم اس کو ملا سکتے ہیں؟ پھر یہ حدیث جبریل کی بنیاد پہ، یعنی کہ جو ایک مذہبی طبقہ جو اس کو زیادہ بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی اہم حدیث ہے، ام الحدیث ہے، تو اس کے اندر اگر یہ چیز ایک پارٹ بیان ہوئے تو 4 حصے بیان، پتہ نہیں کیوں یہ 3 حصے بیان کرتے. تو اب وہ کیا پتہ ہے، ڈرتے ہیں کیونکہ یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے نا، یہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، تو یہ بیان کر نہیں پاتے، تو وہ 3 چیزیں بیان کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس بارے میں پلیز آپ اپنی رائے ضرور. دیکھیں نا، وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مولوی جو ہیں آپ کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں یعنی اس اعتراض کے بارے میں، اس اعتراض کے بارے میں وہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ جس ایکٹیویٹی میں پڑے ہیں نا، اب جیسے یہ لوگ ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو تبصرہ کر رہے ہیں، کریں گے. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ دجال کو اپنے نکلنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا انہیں ان کے نکالنے کی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ پتہ نہیں نکلنا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ اسے ضرور نکالنا چاہتے ہیں اسی تک یہ کرنا. بالکل. تو دیکھیں بات یہ غلب دونوں طرف ہے، ہم نے یہ بات کی غلب دونوں طرف ہے. بالکل علامات قیامت کو بھلا دینا، ان کا تذکرہ نہ کرنا. دیکھیں اس کے جو مائنر سائنز ہیں ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے، ان میں سے تو اکثر و بیشتر اب نظر آتے ہیں. ہاں وہ تو ہے، سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. آپ نے کہا کتاب الفتن ضرور پڑھنا چاہیے، علامات قیامت کا جو باب ہے احادیث کی کتابوں میں سے ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں پھر وہی بات جو آپ نے حدیث جبریل کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سوال علامات قیامت کے بارے میں نہیں ہوا تھا، سوال ہوا تھا قیامت کب آئے گی. حضرت جبریل کا چوتھا سوال یہ تھا جی. تو اللہ کے وسلم کا جواب یہ تھا نہ سائل کو معلوم ہے نہ مسئول کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو گویا الٹیمیٹ گول آپ کا یہ نہ بن جائے یہ تاریخوں کا تعین مہدی کب آ رہا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے، لیکن نشانیاں اینڈ آف ٹائم، ہاں نشانیاں بیان کریں بس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹائم پیریڈ کا تعین اگر آپ کرنا شروع ہو گئے نا تو آپ اس حدیث جبریل سے بھی دور چلے گئے. آپ نے اس کی روح کو مد نظر نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹائم سے اپنے آپ کو بلا تعلق کر دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا. اگر آپ ٹائم کی بات کرتے ہو کہ کب آئے گی تو میں اس میں مجھے بھی نہیں ہے، اور جبریل کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں ہے. اچھا شیخ، جو سائنس انہوں نے بیان کیے مثال کے طور پر کہ بلڈنگز بنے گی، ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی سوال ہے کہ کچھ چیزیں مثال بےمانی آ جائے گی، جھوٹ پیدا ہو جائے. تو جھوٹ تو ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹ نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری نہیں تھی. یہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا تو سمجھ لو قیامت آ جائے؟ تو بھائی وہ تو ہمارے نبی کے دور میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو اس سے پہلے بھی ہو رہا ہے. تو کیا اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ غالب ہو جائے گا؟ کیا اس سے یہ مراد ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا جھوٹ کو اکا دکا بول رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار دیکھو اس بندے نے جھوٹ بول دیا، لیکن اب یار یہ بندہ سچ بولتا ہے. یعنی کہ سچ اب جو ہے نا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک ریئر والی چیز ہے، اور جھوٹ غالب ہو جائے. تو اب یہ سمجھ لو قیامت، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہی مراد. تو یعنی کہ اب آپ یہ علامات قیامت بیان کرنا چاہیے، بات آپ کی ٹھیک ہے، ممبر و محراب سے اس کا بیان ہونا چاہیے اور اس کو ریلیٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا یہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ورلڈ ویو جو ہے، جو ورلڈ پالیٹکس ہے، اس کے بارے میں ایک ذہن جو ہے وہ انسان کا کلیئر ہوتا ہے، یہ موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب آپ علامہ کیا یعنی کہ تعین تو نہیں کریں گے لیکن بہرحال ایک موقف تو کلیئر ہوتا ہے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ مطلب ایک ورلڈ ویو کریٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل اس سے ایگری کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کسی حد تک آپ کا دین کے ساتھ جو آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے نا جی، وہ اس میں بھی جو ہے وہ ایک اعتماد اور کانفیڈنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فوائد تو اس کے ہیں، فوائد تو اس کے ہیں. اور ایز اے نیشن جو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ پھر اگر ہم نے اس طرح اس کو لیا نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جائیں کہ مہدی نے آ کے سارے کام کرنے ہیں، یہ تو غلط یا مسیح ابن مریم نے کرنے ہیں، وہ ایک دوسری انتہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز اے نیشن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک پازیٹیو چیز ہے. اچھا شیخ، میں ایک یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نا کچھ عرصے پہلے شیخ صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ فقہ راوی ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں.
یہ اینڈ آف ٹائمز کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک بات کی تھی, میں صرف اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب کچھ ساتھیوں نے یہ بات کی نا, جو آپ والی بات ہے کہ عمل پیدا کرے, تو انہوں نے اس کو عمل کی طرف لے جانے کے لیے یہ موقف رکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ جامعہ سلفیہ کے اندر جو فیصلہ آباد میں, وہاں پہ بھی کچھ علماء سے میری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی وہ ویئرڈ سی بات لگی تھوڑی سی, لیکن آپ اس کو کریں گے. وہ یہ کہ دیکھو یہ ٹائم اینڈ آف ٹائمز ہے احتیاط برتنے کے لیے, یعنی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا اگر ہوگا نا تو پھر یہ تباہی آئے گی, ایسا ہوگا تو پھر یہ تباہی آئے گی. تو مطلب ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو تاکہ یہ تباہی, یعنی کہ پریکاشن میجرز جو ہے نا وہ لے لیں تاکہ یہ کام نہ ہو. تو اب وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ اب ہمیں تو نہیں پتا قیامت کب آنی ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم ڈسٹرکشن کو روک سکتے ہیں. یعنی کہ لیٹ سپوز جس سپیڈ سے اب یہ گند پھیل رہا ہے نا, تو 2050 لنگ جو تو بڑی بات ہے. یعنی کہ اب تو یہ سائنس بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی 2045 میں کوڑا اس لیول کا ہو جائے گا, پولوشن اس لیول کی, گلوبل وارمنگ دیکھ لیں. اب میں بابو سے ٹاپ پہ ہم گئے ہوئے تھے, 14,000 فٹ, اور گرمی ہے, گرمی, یعنی کہ ادھر کبھی زندگی میں گرمی نہیں ہوئی. اور اس دفعہ ہم گئے ہیں تو ادھر کے لوکل لوگ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ ہمیں ادھر پسینہ آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں اس سپیڈ سے اگر جائیں گے تو یہ تو 2050 بھی ٹپ کے تو بڑی بات ہے. تو اب وہ کہتے ہیں قیامت کی نشانیاں بیان کی تاکہ ہم اس ڈسٹرکشن روک پائیں, وقت لمبا ہو جائے, ہمارا امن لمبا ہو جائے, پادیر ہو جائے. یعنی ہم قیامت کو, یعنی کہ ہم قیامت کو اللہ معاف کرے جو ٹائم مقرر اس کو پیچھے نہیں کر سکتے, لیکن جو ڈسٹرکشنز پیدا ہو رہی ہیں اس کو روک سکتے ہیں, اور جو امن ہے, امن کا دور, اس کو لمبا کر سکتے ہیں. امید ہے میں اپنی بات دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن ہے, ضروری نہیں ہم اس سے اتفاق کریں. تو ایک طرح سے اگر اس کو جسٹیفائی, مطلب جو وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں, جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے, اور یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے یہ بھی کہ لوگ اس طرح سے کریں گے تو وہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر وہ انہوں نے اس طرح سے انٹرپریٹیشن کی تو وہ اس طرح سے جسٹیفائی ہو جاتی ہے. باقی ہم اس سے ایگری کریں نہ کریں وہ ایک غلط بات ہے. آپ کے اس بارے میں موقف کیا ہے؟ مطلب میں یہ جانتا نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ تباہی کی طرف جائے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو ڈیزائن, یہ تباہی ٹھیک نہیں ہو سکتی, تباہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں, وہ اس طرح سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا, ٹھیک ہے, اس نے تباہی کی طرف جانا ہے. یہ ورسٹ ہی ہوگا, ورسٹ سے ورسٹ ہی ہوگا. صحیح. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پریکاشن میجرز ایک انفرادی سطح پہ تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, انفرادی سطح پہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لے تو بچا لے, لیکن بندہ کہے کہ ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم اس ڈسٹرکشن کو دور کر سکیں گے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا عذاب کا وقت آ جاتا ہے کسی قوم کا, تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں. تو وہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے نا, اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, ایک آخری انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ سیشن بس آخری بات ہے کہ میں ابھی آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہی ہیں, محمد علی بھائی. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ پہ اسپیچ کر رہا تھا اور ریلیٹ کر رہا تھا مائنر سائنس اور قیامت کے سائنس کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ادھر ایک انکل بیٹھے تھے, کچھ علماء بھی بیٹھے تھے, کچھ دینی لوگ بھی بیٹھے تھے. تو اب وہ ایک انکل جو ہے ایک عالم پہ غصہ کرنے لگے, اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے جو عالم نہیں ہے, ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ ریلیٹ کر رہا ہے آج کے دور, یہ چیزیں تم نے کبھی ہمیں نہیں بتائی. تو ان سے غصہ کر رہے تھے, اور وہاں پہ پھر چھوٹی سی ایک وہ مطلب پھر اس کی وجہ سے ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی حلقہ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. جب وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو وہ پھر آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے؟ یعنی کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جزیروں پہ رہتے ہیں. پھر بندہ جو جزیرے پہ رہتا ہے اس نے دنیا وزٹ ہی نہیں کی ہے, اس کو دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کوئی فتنہ بیان کرتے ہیں, یار یہ ہو رہا ہے دنیا میں, ہم نے تو پہلی دفعہ سنا. اب 8 سال ایک بندہ ایک جگہ بھی رہا ہے, نہ اس کو ڈگری دینے کے لیے کوئی انٹرنشپ کی جاتی ہے کہ بھائی کم از کم تم 2 سال پبلک میں جا کے گزارو, پھر تمہیں ہمیں یہ دیں گے ڈگری, ورنہ ہم نے تمہیں ڈگری نہیں دینی ہے, تاکہ اس کا دنیا کے بارے میں کوئی ایک ورلڈ ویو قائم ہو. پھر وہ جب اسلام کو بیان کرے گا تو وہ سسٹم بیان کرے گا, وہ صرف اس کو تھوڑے بہت رسم و رواج کی جگہ پہ تک نہیں رکھے گا جو کہ ضروری ہے. وہ اسلامک لا بیان کرنا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وہ لازم ہے, وہ ضروری ہے, لیکن اس کو ایز اے سسٹم بیان نہیں کر پائے کیونکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں کو پھر سننے لگتے ہیں جو کہ آپ کی بات ہے کہ وہ پھر
وہ اصولوں کے مطابق تو تفسیر نہیں کر رہے, ان اصولوں کے مطابق انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے, لیکن لوگوں کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچتا ہے. یعنی کہ اب مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کسی کے پاس گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں پورنوگرافی دیکھتا ہوں, پورن موویز دیکھتا ہوں, تو وہ اگر سے حرام کی آیات سنانے لگ جائے, اور وہ بھائی مجھے پتا ہے حرام ہے, میں اس لیے نہیں تمہارے پاس آیا کہ مجھے بتاؤ حرام ہے, اور مجھے گلٹ میں لے کے جا رہے, مجھے بتاؤ چھوڑنی کیسے ہے. کہتا بیٹا قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ. او بھائی یہ بھی مجھے پتا قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے, تو بیٹا تمہارے لیے حل تو میڈیکل سٹور ہے. تو یہ مجھے بھی پتا ہے بھائی میڈیکل سٹور ہے, اس میڈیکل سٹور میں کون سی گولی ہے جو میں کھاؤں اور وہ میرے لیے حل پیدا کر دے. اب یہ تو نہیں میں میڈیکل پھکے مارنا شروع کر دوں ساری چیزوں کا, تو یہ تو مجھے اور زیادہ کنفیوژن کی طرف لے جائے گا. یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں وہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہوں, میرے سے تو نہیں چھوٹ رہی. یعنی کہ وہ پریکٹیکل کو سولوشن اس کو دیں, پریکٹیکل کو چیزیں وہ تبھی دیں گے جب یہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے. تو یہ اعتراض بہرحال کسی حد تک ایک تھوڑا سا جنون بھی محسوس ہوتا ہے کہ سب کو تو نہیں کہنا چاہیے, ایک برش کے ساتھ سب کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن خصوصاً اگر شہر سے دور ہٹ جائے نا, ایک تو شہر ہوتا ہے نا, شہر بھی ایک اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, لیکن شہر سے جیسے ہی آپ دور جاتے جائیں, میں تو اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا موو کرتا ہوں, تو وہ بہت ہی ڈاؤن ہوتا ہے, مطلب لیول ہوتا ہے. یار تمہیں یہ بھی نہیں پتا, اتنی بڑی یہ بات ہو گئی ہے, سارے لوگ اس کے بارے میں بات کریں, آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا, تو تم خطبے میں کس طرح ریلیٹ کرو گے؟ اٹس امپاسبل نا. تو جب ریلیٹ نہیں کرو گے تو وہ بندوں کے اوپر سے باؤنسر جائے گا, پتا نہیں یار مولوی صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ایک غلط پرسپشن غلط پیدا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا الٹریٹ ہے, یہ لوگ الٹریٹ ہے. اور یہ بات تھوڑی سی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ بس نا مولوی کی چھیڑ پتا کیا ہے بھائی, چھیڑ کوئی نئی بات کرتے, چھیڑ. تو جیسے جگ کے اندر آپ وہ جوسر کا بٹن دباتے نا, اتنے پھڑک کے وہ چیز باہر آتی ہے, تو آپ ان کو نئی چیز بیان کر دو, بریلوی ہے تو اہل حدیث کی بات کر دو, اہل حدیث ہے تو دیوبندی کر دو. کہتے یار یہ اتنے چھوٹی سطح ہے, تو آپ بتائیں ہم اس کے سامنے کیسے جھکے. یہ تو نفسیات بتاتی ہیں کہ ایکسٹراڈنری مائنڈ کے آگے آرڈنری مائنڈ جھک جاتا ہے. کہتا ہے جب آپ بھی آرڈنری ہو, میں بھی آرڈنری ہوں, تو میں آپ کی تباہ کیوں کروں. تو آپ کو تھوڑا سا انٹلیکچوئل کلاس کے لیے آنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ تو کم از کم ہونا چاہیے. یہ ایک بہرحال میں نے یعنی 5-7 چیزوں کا ایک آپ کو بات بتائی ہے جو کہ مجھے ایز اے پرسنلی میں وزٹ جب کرتا ہوں تو یہ چیز نظر بھی آتی ہے, اور اس نظر آنے کی وجہ سے صاف پتا چل رہا ہے یوتھ اس وجہ سے نفرت کر رہی ہے. اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ اس کی داڑھی ہے, یہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا, نہیں, اس وجہ سے نہیں کر رہی. وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ یار یہ بندے ہم سے ریلیٹ نہیں کرتے. اب میں جب ان کو کچھ باتیں بتاؤں, یار جواد بھائی یہ باتیں یہ کیوں نہیں بتاتے, تو پھر مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے ان کو, میں نے ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا, میں نے اپنے بھائیوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیونکہ میں اسی کلب کا ممبر ہوں, میں ان کے اللہ معاف کرے اگینسٹ تو نہیں ہوں. اس بارے میں آپ پلیز اپنی جو ہے نا معتدل رائے ضرور رکھیں. جو ہمارے یہ جو بھائی کام کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز کہہ رہے ہیں, اسلامک برادرز کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, جدید حلقوں میں کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں. ایون کہ ساحل ادیم صاحب, میں نے ان کی کچھ ویڈیوز سنی ہیں, بڑا اچھا کام ہے ان کا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپیل کر یوتھ کو وہ جو قریب کرتے ہیں دین کو, جو وہ حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا ہے, اللہ انہیں اس کا اجر دے. مزید ان سے دین کی خدمت لے. اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن کسی انسان کا جو اچھا پہلو ہے آپ کے اندر, یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے نا, یہ تو ایک اینگل ہے نا ایک چیز کو دیکھنے کا, کہ مولوی ایسے ہیں, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, یہ ان کے اندر کمی کوتاہی ہے کہ وہ دین کو سوسائٹی کے ساتھ, حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. ہم بھی جب مولویوں میں بیٹھتے ہیں, مدارس میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں, تو ہم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی جگہ پہ ان کی ٹیوننگ کرتے ہیں, لیکن ابھی ہم وہاں نہیں بیٹھے ہوئے, ابھی ہم آپ کی ٹیوننگ کریں گے. جی وہ ہم نے مان لیا, اور اس پہ ہم قائل ہیں کہ ورکنگ کرنی چاہیے, اور وہ ہو بھی رہی ہے. بہت لوگ کام کر رہے ہیں, مدارس کے حلقے سے ہی کام کر رہے ہیں کہ اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ گیپ تو ہے, یہ جینوئن بات, اور اس کو فل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ محنت کہاں نہیں ہو رہی, وہ دوسرے اینڈ پہ نہیں ہے. اصل میں اگر آپ غور کریں نا, تو ہم نے مدارس کو دیا کیا ہے. آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, ڈیمانڈ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس کو کچھ دیں.
ٹھیک. تو آپ نے اگلے کو دیا کیا جو آپ اس سے ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھے. مطلب سوسائٹی کا جو کچرا ہے آسان الفاظ میں وہ مدارس کو ہم دیتے ہیں. کچرے سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ اسکول میں پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ مدرسے ڈال دو. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا کہ یہاں پہ نا ایک بات ہے, سوری میں آپ کی, کیونکہ اسی بات کو آپ نا آگے ایکسپلین کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات جو ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی والی کہ ہم نے دیا کیا ہے, ہم اس بنیاد پہ نہیں کر رہے, ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر خیر پھیل سکتی ہے نا, اگر معاشرہ ٹھیک ہو سکتا, اور یہ ہم مانتے بھی ہیں, وہ ہم ہی ہیں, ہمارے سے ہو سکتا ہے. بہرحال کیونکہ دین کو لوگوں تک اگر پہنچایا تو وہ یہ طبقہ ہے. وہ ہم اس پہ دوسرے نمبر پہ گفتگو کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی سوسائٹی کا کمزور ترین ذہن جو ہے مدارس کو دیں گے تو مدارس سے آپ اتنا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو اس طرح کے انٹلیکچوئلس دیں. آپ اپنا بہترین بچہ مدرسے کو دینا. تو برین ڈرین ہو رہا ہے, برین ڈرین جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو زیادہ بچہ مائنڈ کے لحاظ سے اچھا, انٹلیکچوئل لحاظ سے وہ تو آپ سارا اسکول یونیورسٹی کو دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, اور جو ڈاؤن ہے وہ ادھر, یعنی اکثر غریب بچے, غریب بچہ ہے نا, مطلب گاؤں دیہات کے گھر کے بھی بڑے مسائل ہیں, جو گاؤں دیہات سے آ رہے ہیں, آپ اپنا بچہ دے ہی نہیں رہے. آپ اگر دین کے ساتھ سنسیئر ہیں, مخلص ہیں, آپ اپنا بچہ دیں دین کو. یہ بھی بات ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, مثبت بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں کتنے, مطلب کتنے ہیں, 10 15 20 25 40 50 کتنے ہوں. اچھا پھر کوئی سینٹر بھی نہیں ہے جہاں سے یہ تیار ہو رہے ہیں, ایسے پھر جتنے بھی ہیں 40 50 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے پاکستان میں. ٹھیک, کیا اتنے علماء نہیں ہیں جو دین کو سوسائٹی سے ریلیٹ کر سکیں؟ اصل میں وہ اتنی بڑی تعداد میں جو پیدا ہو رہے ہیں نا, اس کے اعتبار سے آپ کہیں کہ جو ان کے اندر بہت کم پرسنٹیج ہے جو دین کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہے. اوور آل اگر آپ بات کریں تو بہت علماء ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو دین کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کر پا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ذمہ داری دونوں طرف ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علماء کی طرف یہ ذمہ داری نہیں ہے. وہاں یہ ایک ہم نے کہا کہ بات کی ابتدائی یہاں سے کی کہ یہ ایک کمی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس گیپ کو فل کرنا چاہیے, اور اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ پھر ایسا کر لیں کہ آپ دین پڑھ لیں. آپ کیوں نہیں ایسا کر؟ مطلب ایک یہ ہے کہ مدرسے کے بچے کو آپ یونیورسٹی گریجویٹ بنائیں, اور ایک یہ ہے کہ یونیورسٹی گریجویٹ کا بچہ کیوں نہیں مطلب مدرسے میں تعلیم حاصل کر لیتا. بہت اچھی بات. مطلب آپ وہ گیپ فل کر لیں. آپ وہ اگر انہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ریلیٹ کر نہیں پا رہے, ہاں آپ کر دیں, وہ دنیا کا علم حاصل کر کے دین سے دنیا کو رہنمائی دے سکیں. آپ کے پاس آپ کے پاس شعور ہے نا, کیونکہ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے. پھر آپ دین کا علم حاصل کر لیں ٹھوس بنیادوں پہ, تاکہ ان کا اعتراض بھی رفع ہو جائے. ویسے وہ اعتراض برا اعتراض ہے بھی نہیں, وہ اعتراض ویلڈ اعتراض ہے. بہت گیپ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری ساری ان پہ تو نہیں, آپ بھی تو مسلمان ہیں, آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. یہ تو اوور آل دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو کسی فرد کو مخاطب نہیں کی. کلیکٹیو ذمہ داری ہے, ریسپانسبلٹی ہے, تو آپ پہ بھی اتنی عائد ہوتی ہے, یعنی آپ پہ دین پڑھنا اتنا عائد ہوتا ہے جتنا ان کے اوپر دنیا پڑھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ اس کو دونوں طرح سے دیکھنا چاہیے. انہوں نے اگر دنیا نہیں پڑھی تو آپ نے دین نہیں پڑھا, اور یہ بڑی کمی کوتاہی ہے. اور یہ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں, اور سنجیدگی سے کوشش کرتے بھی نہیں. یہ بھی میں لاسٹ ٹائم جب میرے بھائی سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہتے یار یہ جواد بھائی بہرحال جاہل تو لگتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی وہ جاہل آپ کے پرسپیکٹو میں لگ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے اس لحاظ سے وہ جاہل لگ رہے ہیں, لیکن جو ان کے پاس ہے اس لحاظ سے آپ جاہل ہیں, کیونکہ ان کے پاس اسلامک لا تو کم از کم ہے نا, اسلامک جورسپروڈنس تو ہے نا کم از کم. آپ کے پاس وہ اس کا کخ بھی نہیں ہے, ایسے ہی. تو جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو دونوں طرف یہ چیز ہے نا. لیکن آپ کے اینڈ پہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ عربی کی 4 کلاسیں لے کے یہ سمجھ لینا کہ جی اب ہمیں بہت کچھ آ گیا. دیکھیے ہم نے اب یہ جو کورسز ڈالنا شروع کیے ہیں, جی آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر, اب جو لوگ وہ کورسز لے رہے ہیں بلاغت قرآن کا, اصول تفسیر کا, اصول فقہ کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں دین میں ایسی گہرائی ہے حافظ صاحب, ایسی گہرائی ہے. مطلب بات پھر وہی ہے بھائی, ہماری گولی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا 303 کی گولی ہے, ٹھیک ہے, لگ گئی تو زخمی نہیں کرے گی, بندہ ہمارا ہی ہے.
تو آپ آ جائیں نا, آپ دیکھیں تو صحیح, جب آپ پڑھ لیں گے, سن لیں گے, دیکھ لیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ گفتگو کریں نا کہ یہ بے فائدہ ہے سب, پھر گفتگو کریں. بہت اچھی. پھر آپ کے مطلب حلق سے بات نکلنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. بہت اچھی. پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں یار, ہم ایسی خامخواہ کسی اور دنیا میں رہتے تھے, ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں تھا. ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے یہ سائنس فکشن اور یہ وہ دعوے کرتے رہتے ہیں, انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں, برادرز ہیں, سب کو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں میں نے سنا ہے, پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ہمیں سنا؟ مطلب میں ایک مولوی ہوں نا, مولوی کا ٹیگ ہے نا میرے ساتھ. بالکل, بہت اچھی. ہم لوگ اپ ڈیٹ ہیں, ہم نے تمہیں سن لیا, یعنی کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے تو, مجھے آپ کہیں گے ساحل الدین صاحب کی ویڈیو سنی ہے, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں فلاں فلاں سنی ہے. ٹھیک ہے, عمران حسین ان کو میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار احمد ان کے ہاں میں نے 8 سال کام کیا ہے, بہت سنا ہے ان کو. غامدی صاحب ان کے ہم جاتے رہے, احمد جوید صاحب کی مجلسوں میں جاتے رہے. تبلیغی جماعت میں ہم نے وقت لگایا. اور کتنے کب. ٹھیک ہے, تبلیغی جماعت میں ہم نے وقت لگایا, مدارس میں, حنفی مدارس میں ہم نے پڑھا, اہل حدیث کے مدرسوں میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. جماعت اسلامی کے اسٹڈی سرکلز میں جاتے رہے, تنظیم اسلامی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. وہ پھر یہ کہتے ہیں بڑا مائنوٹ ایک طبقہ, بہت ہی مائنوٹ ہے. بھائی مائنیوٹ ہے کیا؟ ان مائنیوٹ کو بھی آپ نے سن لیا. بات تو یہ, آپ نے ان سے کوئی استفادہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک پیاس ہے کہ بھائی ریلیٹ نہیں کر پا رہے, تو ریلیٹ کرنے والا ایک طبقہ جو موجود ہے وہ بے شک مائنوٹ ہے, بے شک 1%. آپ نے ان سے کتنا استفادہ کر لیا؟ انہیں کو سن لیں, آپ کی پیاس تو بجھے نا. اور اگر آپ کی پیاس نے ان کو بھی نہیں سنا تو آپ اعتراض برائے اعتراض, آپ ایک کج بحثی میں پڑے ہوئی ہیں, یہ ثابت کرنے میں کہ میں ٹھیک ہوں. یہ بھی آپ دین کے سچے طالب علم نہیں ہیں. وہ مائنیوٹ طبقہ آپ کو جو ہے وہ سن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو سننے کو دیا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر یعنی کہ وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی یہ تو 1% ہے نا, تو وہ آپ والی بات کی 1% کم از کم پھر وہ ریلیٹ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہا ہے نا, تو وہ کم از کم عوام کے اندر بھی پھر ہوتا ہے, عوام پھر اس کو سنتے بھی کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہا ہے. تو بھائی آپ کم از کم اسی کو مکمل سن لیں, تو آپ کی وہ پیاس جو ہے, آپ کے اعتراضات جو ہے وہ بجھ سکتے ہیں, اگر آپ بجھانا چاہیں تو. اگر تو بجھانے نہیں چاہتے. سوشل میڈیا پہ نا میری کچھ لوگوں کے ساتھ بحث ہو جاتی, فیس بک پہ میں کافی عرصے سے کمنٹ سیکشن میں ہو جاتی. ہاں, تو جب بحث ہوتی تھی تو ایک صاحب کو میں نے کہا, وہ بھی PhD ڈاکٹر تھے, بہت اچھے ماشاءاللہ سے, ہمارے دوست بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ایک فرق ہے, وہ آپ کو ماننا پڑے گا. میں نے 10 کتابیں لکھی ہوں گی, انہوں نے کمنٹس میں کہا شاید آپ نے کوئی پڑھی ہو, لیکن میں کمنٹ کہہ رہا ہوں آپ کی کتابیں میرے سامنے کھلی پڑی ہیں اسکرین پہ, فلاں فلاں. بڑی بات, یہ اصل میں فرق ہے. آپ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں مجھے پڑھے بنا, اور میں آپ کے اوپر جو کہہ رہا ہوں میں نے پڑھا ہے تو کہہ رہا ہوں. کتابیں ابھی بھی کھولی ہوئی ہیں میں نے, ویریفائی کرنے کے لیے کہ میں یہ صحیح ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں پیج پہ آپ نے یہ بات کہی ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا, یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آپ کہہ لینا کہ بس سنانے کے ماہر ہیں کہ ہماری بات سن لو, لیکن یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے بات سن. دیکھیے بات یہ جو آپ سنا رہے ہیں نا وہ تو آپ کا علم ہے, وہ تو آپ کا ہے ہی ہے. بیسیکلی آپ کے علم میں بڑھوتری تب ہوگی جب آپ سنیں گے. بہت اچھی بات. جو آپ سنا رہے ہیں وہ تو آپ کا ہے ہی ہے, اور وہ ادھر تک ہی رہے گا, وہ ادھر تک ہی رہے گا. ایڈ کرنا ہے تو سنو, بڑھے گا تب جب آپ اس میں, بہت اچھی, اور وہ سننے سے. بہت اچھی بات. لوگوں کو سنیں, آپ علماء کو سنیں, خاص طور پہ ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹریڈیشنل جو علماء ہیں, آپ کو جیسے اعتراضات ہوں, ہمیں دیکھیں, ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت اعتراضات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, لیکن ہم سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, ساروں کو سنتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں, آپ بھی سنیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں, یہ کمی میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے کہ کیا ہے مطلب آپ اس کو کیا کہیں, کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یا کیا, لیکن نہیں. اچھا, اس کی بنیاد پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں, وہ فالوورز ہی ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ایک امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ایک اپنے دماغ میں خیالات دنیا, تخیلاتی دنیا بنائی ہوئی ہے, ہم یہ ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں کیونکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اب کتنی مشکل سے ایک بندے نے 4 سال لگا کے ایک دیوار بنائی ہو ذہن میں, اب وہ کسی کے, وہ آپ والی بات کو سناتے ہی جا رہے ہیں کہ سن نہیں رہے ہیں, تو سنیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اب جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو ظاہر بات ہے کہ ضمیر پنچ تو کرتا ہے نا کہ بھائی ہلو, تیری دلیل اتنی کمزور تھی بھائی, نہ وہ بائبل میں ہے, نہ وہ قرآن میں ہے, نہ وہ حدیث میں ہے, کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے, اور تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو 4 گھنٹے میری بحث ہوگی, اور وہ 4 منٹ میں بات ہی ختم ہوگی. تو ایک دفعہ بندے کو جھٹکا جو لگتا ہے, اس وجہ سے وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے.
نہیں خیر ہم سب کے بارے میں نہیں سب کے بارے میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک سائیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں؟ نہیں، اصل میں دیکھیں نا، یہ جو ایک نشہ ہے نا کہ لوگ اتنے فالوورز ہیں، لوگ میری بات سنتے ہیں، بات یہ میں نے پھر وہی کہا، دنیا میں باتیں کرنے والے بہت لوگ آئے ہیں، صبح سے شام تک باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ ہزاروں نئی رائے سامنے آتی ہیں، لیکن باقی کتنی رہ جاتی ہیں؟ اصل یہ بات ٹھیک ہے، فلاسفر کتنے گزرے ہیں، لیکن کتنے فلاسفرز ہیں جن کے فلسفے کے بارے میں، جن کے نام بھی آپ جانتے ہیں، ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، نام رہا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کی بات میں وزن ہوگا، جب آپ کی دلیل کا وزن ہوگا، رائے میڈیا میں یوٹیوبر کتنے مطلب سب کہہ رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے صرف، اور کچھ نہیں۔ آپ ایک مقام پہ جا کے کچھ کہو، وہ مقام کب ملتا ہے؟ دیکھیں ارسطو کو مقام ملا جب فلاسفرز نے مانا، عوام الناس نے، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، فلاسفرز نے مانا۔ سائنسٹسٹ کو مقام کب ملے گا؟ نیوٹن کو یا اسٹیون ہاکنگ کو کب مقام ملا؟ جب سائنسٹسٹ نے مانا کہ یہ اعلیٰ درجے کا سائنس ہے۔ آپ مذہب میں مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہے نا، ہم ان کو بائی پاس کر کے ہمیں کو مقام مل جائے گا، تو بھائی یہ ایک تخیلاتی دنیا، خام خیالی ہے، لگے رہیں پھر ٹائم پاس کریں۔ بہت اہم بات، آئی تھنک کافی زیادہ ہماری اس پہ ڈسکشن اب تقریباً انٹروڈکشن کے حوالے سے مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن سے میجر سائنس کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔